السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا۔ آج میرے مہمان ہیں سردار ذوالفقار علی خان صاحب، اور سردار صاحب کا یہ میں پہلا انٹرویو نہیں کر رہی، اس سے پہلے بھی کافی انٹرویوز کر چکی ہوں اور مختلف موضوعوں پہ بات ہوئی ہے، چاہے وہ ان کے حلقے کی سیاست ہو، انتخابات کی بات ہو یا پھر نون لیگ کی بات ہو، بہت سی باتیں ہوئی ہیں۔ لیکن جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے ماہ گزر گئے ہیں نون لیگ کو حکومت میں آئے ہوئے، حکمراں پارٹی ہے نون لیگ، تو اب اس سٹیج پر آ کر یہ جاننا ضروری ہے کہ جو اتنے سینئر لیڈر ہیں اور سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم حکومت کی پرفارمنس دیکھتے ہیں، چاہے وہ اکنامک پرفارمنس ہو، چاہے وہ ان کی اوور آل پولیٹیکل پرفارمنس ہو یا دیگر اور جتنے بھی ایریاز ہیں اس میں جو ان کی پرفارمنس ہے وہ کیسی رہی ہے۔ سو لیٹس ہیئر اٹ فرام سردار ذوالفقار علی خان صاحب۔ جی السلام علیکم سردار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک سردار صاحب، بٹ آج میں آپ سے سب سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ پوچھنے والی ہوں اس میں شاید آپ کو آپ بلکہ پارٹی کے ڈیفینس میں جو کہنا چاہیں ضرور کہیے۔ تیسری بار نون لیگ حکمراں پارٹی بن گئی ہے، اقتدار میں آ گئی ہے، لیکن پرفارمنس وہ نہیں، ان سمپل ورڈز پرفارمنس وہ نہیں جو شاید ایکسپیکٹڈ تھی۔ آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے اسٹیٹمنٹ کو؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا ہے نا کہ ابھی اتنا وقت نہیں ملا کہ جو حالات انہیرٹ کیے تھے الیکشن کے بعد ان سے نکلا جائے، اور چاہے وہ اکانومی ہو، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، انرجی کی کرائسس ہو، ان چیزوں کو مٹا دیا جائے، جو نیگیٹیوٹی تھی اس کو ختم کیا جائے۔ اتنا ٹائم ابھی نہیں، 7-8 مہینے کوئی اتنا عرصہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ اگر دیکھیں کہ جن حالات میں یہ حکومت وجود میں آئی تھی مسلم لیگ کی اور جو ہمارے الائز ہیں ساتھ، اس سے آج نسبتاً کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے اکانومی میں بھی۔ اب اس میں فیکٹس اور فگرز ہیں، وہ مجھ سے زیادہ آپ کا مطالعہ ہوگا۔ میرے پاس ہے بھی انفیکٹ سردار صاحب، ہاں، جہاں پہ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن جہاں پہ انفلیشن کو کم کرنے کی بات تھی وہ بھی ٹارگٹ نہیں اچیو ہوا، ٹیکس ریٹ کم کرنے کی بات تھی وہ بھی نہیں ہوا، کہا گیا تھا ڈسکاؤنٹ ریٹ کو نیچے لے جایا جائے گا وہ بھی نہیں ہوا، کہا گیا تھا کہ اچیو کی جائے گی 7 to 8% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، وہ بھی نہ ہو پائی۔ پھر اس کے بعد وغیرہ وغیرہ بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گی، لیکن ان شارٹ جو معیشت کو بہتر کرنے کی توقعات تھیں وہ تو نہ ہو پائیں۔ یہ کچھ دن پہلے اسلام آباد میں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں پرائم منسٹر خود بھی موجود تھے اور فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی تھے۔ انہوں نے بہت ڈیٹیل بریفنگ دی تھی وہاں۔ اب مجھے کاش اس وقت پتا ہوتا کہ آپ سے میری اس طرح ملاقات ہوگی تو میں وہ فیکٹس اور فگرز کچھ لکھ لیتا، نوٹس لے لیتا۔ اسحاق ڈار صاحب سے آپ بات اسحاق کریں؟ ڈار صاحب نے جو وہاں میں بریفنگ دی پارلیمنٹری پارٹی، ہول تو پارٹی، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے فگرز لیتے ہیں، اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے فگرز ہی آج تک کویشنیبل ہیں۔ ان کی کریڈیبلٹی پہ تو خود اسحاق ڈار صاحب اتنا کویشچن اٹھا چکے ہیں شوکت عزیز کے زمانے میں۔ آپ نے تو پوری تیاری کی ہے نا کرٹیسزم کرنے کی، میری پوری تیاری اور میں نے آپ کو نہیں ہے۔ ڈیفینس کا موقع دیا ہے۔ ڈیفینس کا موقع دیا، لیکن یہ موقع نہیں تھا کہ میں نے ان سے کچھ نوٹس لے لیے ہوتے۔ اوکے، لیکن جو وہاں جنرلی میں ایک اوور آل ایک جو پکچر وہاں پریزنٹ کی تھی، جو ریکوری کی سپیڈ ہے وہ غالباً شاید اتنی تیز نہیں جتنا آپ یا عام شہری ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا، لیکن ریکوری کی ٹرینڈ شروع ہو چکی ہے، اور بہت سے فگرز انہوں نے کوٹ کیے اور وہ اسکرین پہ آتے رہے۔ میرا اس وقت ذہن نہیں تھا کہ میں نے آپ سے ملنا ہوگا تو میں کچھ اتار لیتا، فیکٹس فگرز اتار لیتا، لیکن تھوڑی سی تسلی تھی کہ بہتری کا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے۔ حالانکہ 7-8 مہینے صرف ہوئے ہیں، اس میں کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا، لیکن زیادہ کنسرن جو ہے اس وقت اس طرف تو ظاہر ہے ہر شہری سوچتا ہوگا کہ مہنگائی میں کمی آنی چاہیے، اور یہ جو ہمارا ڈالر یا پاؤنڈ کی خریداری کا ریٹ ہو گیا وہ کہاں سے کہاں چلا گیا، ہماری ایکسپورٹ افیکٹ ہو رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ ہر چیز۔ اس میں ٹرینڈ ہے ابھی، جب وہ زیادہ ریئلسٹک ہو جائے گا تو وہ خود ظاہر ہو جائے گا، ملک کے اوپر ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن اب جو اصل کنسرن ہے ہر شہری کو، آپ کو، مجھے، چاہے جس طبقے سے بھی وہ تعلق رکھتا ہو، وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اور جو انرجی کرائسس ہے۔ اب کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ صبح
مائیں اٹھیں بچوں کے لیے یا خاندان کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے گیس نہیں ہے. بالکل. اور شام کو بچوں کی پڑھائی کا وقت ہوتا ہے یا کلاسز کا وقت ہوتا ہے تو بجلی بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑی کنسرن ہے. اس میں انفارچونیٹلی کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو مہینوں میں تیار ہو سکتا. کسی شعبے کا آپ لے لیں, چاہے سولر انرجی کا لے لیں, کول کا لے لیں, نیوکلیئر لے لیں, یہ سالوں کے, اور سب سے بڑا جو ہے اور سب سے بڑا جو چیپسٹ طریقہ ہے بجلی پیدا کرنے کا, ہائیڈل پاور کا, اس میں کئی سال لگتے ہیں. لیکن سردار صاحب, نون لیگ نے اپنے منشور میں خاص یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے تمام ہوم ورک کیا ہوا ہے ان تمام ایریاز میں. جی, ماں سوائے ایک دو فیلڈ تھی جس میں کام نہیں کیا تھا. ہائیڈل پاور کا تو میں آپ کو ایک پیچھے لے جاتا ہوں. جب 2008 کا الیکشن ہوا اور اس کے نتیجے میں پی 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 کی حکومت بنی تھی اور سید یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تھے, تو پہلا مہینہ تھا, مجھے ڈیٹس ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے, انہوں نے میاں نواز شریف پر کرٹسی کال کرنے کا اظہار کیا. تو میاں صاحب نے ہم مسلم لیگیوں کو بھی چند کو بلا لیا تھا, وہ 5 7 8 ہم تھے اور پرائم منسٹر تھے. تو وہاں بیٹھے میں میاں صاحب کے گھر پہ, تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کا تو بڑا تجربہ ہے, میں پہلی دفعہ آ رہا ہوں اس موقع پہ, تو یہ انرجی کرائسس کا کیا کرنا چاہیے. ٹھیک. تو میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں خود سن رہا تھا, میں ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا میاں صاحب. تو انہوں نے کہا دیکھیے پرائم منسٹر صاحب, ایک شارٹ ٹرم آپ کو پلان بنانا پڑے گا, ایک میڈیم ٹرم اور پھر ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں تو آپ یہ کریں کہ جیسے آپ یہاں سے فارغ ہو کے واپس اسلام آباد جاتے ہیں, اپنی ٹیم تشکیل دیں, وہ جائیں اور جو یہ پاور جنریشن میں ہیں جو بڑی بڑی عالمی کمپنیاں ہیں ان کے پاس یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ سروسیبل سیکنڈ ہینڈ جنریشن کہاں سے آپ کو مل جائے گی. وہ تو ایئر لفٹ کرائیں اور وہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں وہ انسٹال ہو جائیں گے اور آپ کی سچویشن کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. میڈیم ٹرم پلان انہی کمپنیز سے آپ آرڈرز پلیس کر دیں, وہ آپ کو جنریٹرز بنا دیں گے, وہ 8 سے 9 مہینے ان کو مینوفیکچرنگ میں لگیں گے اور پھر 2 مہینے یا 2.5 مہینے لگیں گے ان کو ٹرانسپورٹ اس طرف شپ کرنا اور ان کو سیٹ اپ کرنا. اور اصل جو آپ کے پاس علاج ہے وہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور کی ہے. اس میں آپ کو 6 سال لگیں, 8 سال لگیں, ڈپینڈس کہ کتنا بڑا بیراج ہے, کتنے بڑے پروجیکٹس ہیں. دیکھیے وہ 5 سال پورے گزار گئے اور بڑی فخریہ طور پہ کہا جاتا تھا کہ جی پہلی دفعہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے 5 سال پورے کیے وغیرہ. ٹھیک ہے, بالکل, لیکن کہیں بھی انہوں نے اس چیز پہ عمل کیا جو ایک پرائم منسٹر دوسرے سابق پرائم منسٹر سے پوچھ رہے ہیں, مشورہ لے رہے ہیں, کس چیز پہ انہوں نے عمل کیا. لیکن وہ بلیم گیم بھی کیا نہیں, بلیم گیم نہیں ٹھیک ہے سردار تو وی ہیو ٹو نہیں, میں تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پھر زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑا نا. پرویز مشرف کے دور پہ ان سے کرٹیسزم کرنا میرا مقصد نہیں ہے, لیکن اس وقت کے ایک چیئرمین واپٹا سے میری ملاقاتیں کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان سے میں نے پوچھا کہ ابھی گرمیاں شروع, اپریل تھا میرے خیال میں وہ مہینہ, چیئرمین سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اب گرمیاں شروع ہونے والی ہیں تو کیا کوئی لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہوگی. انہوں نے مجھے جواب دیا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو امپلیکیٹ اینی بڈی, جو بھی تھے, کہ جی اس وقت ہم ڈیمانڈ اور سپلائی تقریباً برابر جا رہے ہیں. کہیں کوئی بریک ڈاؤن وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ اور بات ہے, ورنہ ڈیمانڈ سپلائی برابر ہے. اگلے سال 25% ڈیمانڈ زیادہ ہوگا, سپلائی کم ہوگی. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا, اور بات ہو رہی ہے سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب سے. سردار صاحب, میں نے آپ سے پوچھنا تھا کیبنٹ کے بارے میں. اچھا, میں کیبنٹ میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھنے والی, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس دفعہ کارکردگی دیکھتے ہوئے, جو میں نے پہلے آپ سے سوال کیا, فیکٹس بھی بیان کیے, کارکردگی کو دیکھتے ہوئے حکمراں پارٹی کو, آپ خوش ہیں کہ آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں؟ کیبنٹ کا حصہ ہونا یا نہ ہونا اس میں نہ خوشی ہوتی ہے نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے. کیبنٹ کا حصہ ہونا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے نزدیک. ہر کسی اپنا اپنا ویو ہوگا اس بارے میں, میرے نزدیک ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جب مجھے میری جماعت نے, چاہے وہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہو یا چیف منسٹر کا فیصلہ ہو, جب مجھے شامل کیا تو میں نے کوشش کی کہ میں ڈیلیور کروں. اور میرے خیال میں میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے کمی نہیں کی, اپنے فرائض کی انجام دہی میں نے کوئی کمی نہیں کی. وقت کے ساتھ ساتھ نئے لوگوں کو چانس ملنا چاہیے, جیسے
آج کل ہم کرکٹرز کا بھی سن رہے ہیں کہ جی اولڈ ٹائمرز کو ریٹائر ہونا چاہیے اور نئے ٹیلنٹ کو آنا چاہیے. تو سیاست میں بھی عمل رہنا چاہیے. جہاں میرے خدمات کی ضرورت ہوگی پارٹی کو میں حاضر ہوں. لیکن کیبنٹ تو آلموسٹ وہی ہے نا جو مشرف کے ٹائم پہ تھی. وہی پرانے کھلاڑی مشرف کی ٹیم میں جو تھے وہ کچھ لوگ آئے ہیں, نئے کھلاڑی بن کے اب اس ٹیم میں آ گئے. کچھ لوگ آئے ہیں. جب یہ الیکشن کی آمد تھی تو لوگوں نے جوائن کیا, مسلم لیگ نون کو جوائن کیا, ہماری ٹکٹ پہ وہ الیکشن لڑے اور کامیاب ہوئے ہیں, ان کو شامل کیا ہے. دیکھیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی علاقے کو آپ اگنور کر دیں, اور یہاں خاص طور پہ پنجاب میں اپر پنجاب اور ساؤتھ پنجاب تو ایک مسئلہ ایک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھایا گیا تھا. اب وہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں صرف ساؤتھ پنجاب کے ہی, اور ان کا اگنور کرنا اس علاقے کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو اگنور کیا جاتا. وہ یہ نہیں کہ الیکشن لڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہوئے, الیکشن سے پہلے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے تھے, ان کو شامل کیا گیا ہے. لیکن جہاں ہم نے پرویز مشرف کے ساتھیوں کے بہت سے قصے کہانیاں سنی تھی جی, جن لوگوں کو اب شامل کیا گیا ہے ان کے خلاف میں بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں, آپ جانتے ہیں, ان کے بارے میں وہ بری شہرت یا وہ خرد برد کی شہرتیں نہیں تھی. اچھا, لیکن میں پھر سے اپنا سوال دہراؤں گی کہ سینٹر کا حصہ نہ ہونا یا پھر کہہ لیجیے کیبنٹ کا حصہ نہ ہونا, کیا یہ بات آپ کو مطمئن کرتی ہے کہ جو حکومت کی کارکردگی پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے, اگر آپ کیبنٹ کا حصہ ہوتے تو شاید کہہ سکتے ہیں اچھا فیصلہ نہ ہوتا آپ کی جانب سے؟ دیکھیے ہر فیصلہ جہاں بھی کوئی حکومت بھی ہوگی جو فیصلہ کرے گی اس کے تعریفیں بھی کی جائیں گی اور اس کے خلاف بھی بات کی جائے گی, تنقید بھی کی جائے گی. تنقید زیادہ ہو رہی ہے بہرحال آج. ہاں, وہ اس لیے ہو رہی ہے تنقید کے بعض باتیں لوگوں کو بھی کڑوی لگتی ہیں اور سیاستدانوں کو ایک بہانہ مل جاتا ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان حالات میں آپ کو کچھ تلخ فیصلے کرنے پڑیں گے. ہر چیز کو آپ سٹیٹس کو پہ نہیں رکھ سکتے. اگر سٹیٹس کو رکھنا ہی ہے تو پھر مارشل لاء کے خلاف ہم لوگ کیوں نکلے تھے, کیوں ہم سڑکوں پہ نکلے تھے اور جیلوں میں اور تھانوں میں گھسیٹے گئے تھے. اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی اپنا کردار ادا کیا تھا, پھر وہ سٹیٹس کو کی طرف چلے گئے تھے 5 سال, نہیں کوئی تبدیلی محسوس کی گئی. اب وہ تبدیلی ہے, صرف آپ نے ایک اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگ تب بھی کیبنٹ میں ہوا کرتے تھے, آج بھی کیبنٹ میں ہیں. ہاں, وہ میں مانتا ہوں کہ ہیں لوگ, لیکن وہ ٹیم نہیں ہے جنہوں نے بدنامی ارن کی ہو اپنے دوران وزارت میں. لیکن زاہد حامد صاحب تو لا منسٹری کا حصہ تھے, وہ دوبارہ پھر نواز شریف صاحب انہیں لے آئے. مشرف صاحب کے ٹائم کی بات کر رہی ہوں, زاہد حامد صاحب. زاہد حامد پہلے الیکشن سے بہت پہلے شامل, بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس پہ سوالات بھی اٹھے. وہ بہت پہلے شامل ہو چکے تھے 2013. لیکن تھے تو مشرف صاحب کے ساتھ ہی اس وقت تھے, بہت سارے اور بھی لوگ تھے, لیکن وہ بنیادی طور پہ مسلم لیگر نہیں تھے. وہ یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ تھے وہ چلے گئے پھر واپس آ گئے, جیسے ایک جج صاحب نے کہا تھا لوٹا, یہ ان میں سے نہیں تھے. یہ تو اسی طرف تھے, وہاں سے ہٹ کے پھر یہ مسلم لیگ میں پہلے شامل ہو چکے تھے. الیکشن وغیرہ میں نہیں شامل ہوئے, پہلے شامل ہو چکے تھے. ان میں اہلیت ہے, تعلیم ہے ان کی, اور ان کا اپنے حلقہ انتخاب میں بھی ایک نام ہے جس پہ وہ پھر سے الیکٹ ہوئے ہیں. مسلم لیگ کی ٹکٹ تو تھی ہی, لیکن ان کی اپنی بھی شہرت ایسی تھی کہ لوگوں نے ان کو دوبارہ الیکٹ کیا ہے, اور وہ ایک بڑا یوزفل ممبر ہیں وہ کیبنٹ کے, اچھی رائے دیتے ہیں اور اچھی کارکردگی کرتے ہیں. اچھا, لیکن جہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہونے کی بات ہوتی ہے سال 2007 کی, وہ دن ہم کیسے بھول سکتے ہیں. اور اس پہ جب یہ پورا اب مقدمہ شروع ہوا تھا, ہونے والا تھا, اس وقت زاہد حامد صاحب کا بھی نام سامنے پیش کیا گیا کہ اگر لا منسٹری کو وہ دیکھ رہے تھے اس وقت تو شاید کافی حد تک ایڈوائز ان کی جانب سے بھی دی گئی ہوگی. اور پھر اتنے امپورٹنٹ اور کرٹیکل پلیئر کو فرام دیٹ ٹائم آپ اٹھا کے, یعنی نون لیگ اٹھا کے انہیں اس بار بھی شامل کر لیتی ہے اپنے ساتھ کیبنٹ میں. جب یہ آپ کو یاد ہے تو پھر یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ جی مجھے اب کیبنٹ میں نہیں ہونا چاہیے اس وقت, آپ کو یاد ہوگا. بالکل انہوں نے کہا تھا, لیکن یہ پھر پرائم منسٹر ان کی ٹیم کا یہ فیصلہ تھا کہ نہیں, کیونکہ آپ نے وہ اپنی وہ غلطی تسلیم کر لی ہے کہ وہ آپ کی غلطی تھی کہ ایک مارشل لاء کے ڈکٹیٹر کے ساتھ آپ رہے ہیں.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا. اور سردار صاحب میں نے آپ سے پہلے جو موضوع اب چھیڑ دیا تھا تو میں اس پہ بات مکمل کرنا چاہوں گی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا پہلے کہ آپریشن کرتے ہیں. جنوری کے تقریباً آخری ہفتے کی بات ہے اسی سال کی. اس کے ایک ہفتے بعد تقریباً انہوں نے کہا کہ 1-1.5 ہفتے کے بعد کہ مذاکراتی عمل کو یا پھر مذاکرات کو ایک موقع دینا چاہیے, آخری بار ہم موقع دیں گے اور وہ آگے بڑھے اس کے ساتھ. دوسری جانب پہ کہا جا رہا تھا, اب سنی سنائی بات ہے, کوئی کنفرم نہیں, لیکن کہا جا رہا تھا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ بالکل ریڈی تھی یا ریڈی ہے آپریشن کرنے کے لیے, صرف ایک گو ہیڈ کی ضرورت ہے. اب کیا پرابلم ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کمپلیٹلی ٹوٹلی ایریڈیکیٹ کرنا ہے دہشت گردی کو اس ملک سے, تو پھر اور اسپیشلی جب ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ پر نہیں ہے تو مذاکرات کو کیوں آپشن بنایا گیا؟ دیکھیے, یہ باہر بیٹھے ہوئے اس قسم سے تنقید کرنا بہت آسان ہے. آپ کریں, میں کروں, جو بھی کرے, اور جس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے وہ اتنی بوجھل ہے کہ میں حیران ہوں کہ پرائم منسٹر نیند کیسے کرتے ہوں گے کہ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں یہ خطرات نہ ہوں. یہ اور بات ہے کہ پشاور میں زیادہ ہوتے ہیں یا کوئٹہ میں زیادہ ہوتے ہیں یا کراچی میں زیادہ ہوتا ہے, لیکن کوئی شہر محفوظ تو نہیں ہے نا. کراچی میں ایشو تھوڑا مختلف ہے, غازی خان میں ہو گیا, فیصل آباد میں ہو گیا, جھنگ میں ہو گیا, ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں نا, لئیے میں ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی شخص اتنا آسانی سے تنقید نہ کرے. اور یہ کہنا کہ پہلے میاں صاحب نے یہ کہا کہ جی بس کافی ہو گیا. آپ کو یاد ہے کہ مجھے تاریخ یاد نہیں, کچھ دن پہلے اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی, غالباً 26 تاریخ تھی جنوری کی, پارلیمنٹری پارٹی جس کا میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا. اسحاق ڈار صاحب نے بریفنگ دی تھی اکانومی پہ. اسی طرح ان کے بعد بریفنگ دی تھی انٹیریئر منسٹر نے, چودھری نثار علی خان نے, لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ. اب عام تاثر تو یہ ہے کہ جب وہ پہلا بریک آف ہو گیا تھا طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا سلسلہ تھا, وہ ڈرون کا حملہ ہوا, ان کا ایک لیڈر مارا گیا تھا, اس لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے حکیم اللہ محسود. لیکن وہ مذاکرات کا سلسلہ ویسے چل رہا تھا, لوکی ہو گیا تھا بالکل. وہ اس وقت نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کا ایک لیڈر مارا گیا تھا جو مذاکرات کے لیے جا رہا تھا سویلین گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے. سب کچھ انہوں نے وہاں بتایا, اور پھر پرائم منسٹر نے ہال بھرا ہوا تھا, سینئر موسٹ لیڈرشپ آف مسلم لیگ, جس میں سینیٹرز تھے, ایم این ایز تھے, اور کچھ پروونشل بھی تھے لوگ, پارٹی کے سینئر آفس بیئرر بھی تھے. سب کا ویو یہ تھا کہ بہت کچھ ہو چکا, اور اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے جنرلز مارے گئے, ہزاروں مارے گئے, فوجی جوان مارے گئے, بے قصور شہری مارے گئے, سویلینز مارے گئے. تو یہ سب کے لیے ایک بہت تشویشناک بات ہے. لیکن جب ملکی فیصلے کرتے ہیں تو ذاتی کسی کا نقصان ہوا اور کسی کا نقصان ہوا. میرا گھر تباہ کیا گیا تھا, میرے گھر پہ بم مارا تھا, تو میں اپنے جذبات سے فیصلہ نہ کروں, ملک کے حالات کو دیکھنا چاہیے. آپ اتنا تو جانتی ہوں گی کہ نارتھ وزیرستان سب سے ہیویلی پاپولیٹڈ ایریا ہے, اور جب یہ انخلا ہوا تھا افغانستان سے, اور ان علاقوں میں جب امریکہ نے ملٹری ڈکٹیٹر کے دوران حکومت کے دور میں بمباری شروع کی تھی, ڈرون حملے شروع کیے تھے, وہاں سے بہت بڑا انخلا ہوا تھا. سیفر ایریاز میں وہ پختون آبادیاں نکل گئی تھی وہاں سے, جو قبائلی علاقے کہلاتے ہیں, جو فاٹا کے علاقہ کہلاتا ہے, فاٹا علاقہ کہلاتا ہے. اب وہ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے نکلے ہیں, کوئٹہ میں اور بلوچستان کے علاقوں میں آ کے بیٹھے ہیں لوگ, اور وہ گھل مل گئے ہیں, انہی آبادیوں کی طرح ہو گئے ہیں. آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ کوئٹہ کا پٹھان ہے, یہ باہر کا پٹھان ہے. بالکل یہی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے پنجاب کے اکثر اضلاع میں, ڈیرہ غازی خان میں, جھنگ میں, راجن پور وغیرہ وغیرہ, ہر جگہ پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ اس قدر لارج اسکیل ایک اوفینسو شروع کرتے ہیں, اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ایز اے سویلین, آپ نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہوگا. اس بارے میں تو سب یہی کہتے ہیں کہ آف کورس اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک بیک لیش ضرور آئے گا, اور اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم کو صرف میری اور آپ کی آواز نہیں سننی, انہوں نے ملکی حالات کو بھی دیکھنا ہے. جو ادارے ہیں جو ان کو اس قسم کی انفارمیشن سپلائی کر سکتے ہیں, وہ آپ کو اور مجھے وہ انفارمیشن نہیں ہے, اور وہ انفارمیشن اس طرح سے شیئر بھی نہیں کی جاتی. اس کو ایک حد تک ہی رکھا جاتا ہے, اس مشورے کو ایک حد تک ہی رکھا جاتا ہے. اور فوج کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو بالکل تیار بیٹھے ہیں,
اب وہ صرف ایک سویلین حکومت کے اشارے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کا غصہ جائز ہے. ان کے جنرلز تک مارے گئے, شہید کیے گئے. ان کے فوجی تو عام مارے جا رہے ہیں, اور کرنلز, بریگیڈیئرز, میجرز کتنے شہید کیے گئے, یہ تو سب جانتے ہیں. اب وہ اپنی ڈیوٹی میں وہ شہادت کا جام پی رہے ہیں. وہ ملک کی دفاع کے لیے, ملک کی حفاظت کے لیے وہ یہ شہادت لے رہے ہیں. اب ان کا مشورہ بہت اہم ہے, کیونکہ برنٹ انہوں نے فیس کرنا ہے. ڈائریکٹ کلیش میں وہ جائیں گے. ان کا مشورہ بہت لازم ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا یہ فیصلہ. اچھا. لیکن یہ کس طرح کہہ دیا آپ نے یا میں نے یا ایک سویلین نے کہ جی وہ تو بالکل تیار بیٹھے ہیں, صرف ان کو ایک اشارہ چاہیے. وہ ہر پہلو کو سوچیں گے. جو آپ بیک لیش کا لفظ آپ نے استعمال کیا, میں نے نہیں کیا. بیک لیش کو بھی وہ سوچیں گے, کیا وہ اس کو کنٹین کر لیں گے. کیا ہر صوبے میں کتنے لاکھ آبادی انہی علاقوں کی پھیلی ہوئی ہے. کوئی کاروبار کر رہا ہے, کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے, کوئی ٹرک چلا رہا ہے, کوئی بس چلا رہا ہے. ٹرانسپورٹ پہ تو غالباً اکثر وہی لوگ. تو یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے یہ فیصلے کر لیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. چلیں سنجیدہ باتیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتے ہیں سردار صاحب. آپ سے میں تھوڑا سا آن اے لائٹر نوٹ میں تھوڑا اس وقت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی جب سننے میں آتا ہے کہ عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب ساتھ ہی ایک ٹیم میں جم خانہ کلب میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے. جی سنا ہے, پڑھا ہے کچھ جگہوں پہ. اور کرکٹ کھیلنے پہ بلکہ میاں نواز شریف کے حوالے سے عمران خان اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں. کافی انہوں نے انسٹنسز رپورٹ کیے ہیں اپنی کتاب میں. سو ایک وقت میں دونوں ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے, آج دونوں سیاست کا کھیل کھیل رہے ہیں الگ الگ میدانوں سے. کیا میاں نواز شریف صاحب بڑے خوفزدہ رہتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ ووٹ بینک چرا لیں گے عمران خان ان کا, تو اس لیے ہمیشہ کہیں سے وہ اپنا پروپیگنڈا کرتے ہیں, وہ اپنا پروپیگنڈا کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیے, یہ لوگوں نے خام خواب بلا وجہ بلا جواز یہ پرسپشن پیدا کر دی ہے. میں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا اور بڑا عرصہ کام کیا. بالکل. اور مجھے ان کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سوا اللہ کے اور کسی کی خوشامد کبھی نہیں کی. وہ اس قسم کا آدمی نہیں ہے کہ ان سے خائف ہو جائے گا, مجھ سے خائف ہو جائے گا, آپ سے خائف ہو جائے گا. وہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. میں ان کا بھائی نہیں ہوں, ان کا رشتہ دار نہیں ہوں, میرا ان کے ساتھ کوئی خونی تعلق نہیں ہے. سیاسی تعلق ضرور ہے, وہ میری پارٹی کے لیڈر بھی ہیں. وہ بڑا توکل بخدا آدمی ہے. وہ بہت بڑی بڑی ٹائٹ سچویشن میں ان کے ساتھ رہا ہوں. بالکل, آپ نے ساتھ بھی ان کا بڑا عرصہ. وہ گھبرانے والا آدمی نہیں ہے. تو عمران تو میرے جیسا آپ جیسا انسان ہے, اور وہ ملٹری ڈکٹیٹر بھی نہیں ہے. ملٹری ڈکٹیٹر کے سامنے وہ نہیں گھبرائے جس نے مکے دکھا کے کہا تھا کہ جب تک میں ہوں وہ کبھی واپس نہیں آئے گا وغیرہ وغیرہ. وہ ساری باتیں آپ کے سامنے, ساری قوم کے بھی سامنے ہیں. ہاں, جب کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے, آپ بھی کہیں گی, میں بھی کہتا ہوں, باقی پارٹی والے بھی کہتے ہیں جی اس پہ ذرا بحث ہو جانی چاہیے, اس پہ بات ہو جانی چاہیے. اور یہ میاں صاحب کا ایک پرانا عمل چلا آ رہا ہے. ہر نیشنل ایشو پہ وہ اپنی پارٹی سے کنسلٹیشن. اچھا, آپ نے نیشنل ایشو کی بات کی ہے تو میں کالا باغ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. اگر آپ مجھے بتا سکیں جس وقت آپ اریگیشن منسٹر تھے, یہ آخر مسئلہ کیا تھا کالا باغ ڈیم کا, اور آج تک یہ کیا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ دیکھیے, اپنے پرانی بات ہنا یاد کرا دی ہے. 90 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت تھی, مرکز میں مسلم لیگ کی حکومت تھی. بالکل. میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے. سرحد میں اس وقت جام صادق علی چیف منسٹر تھے. سندھ میں جام صادق علی تھے. اس وقت کا سرحد آج کا کے پی کے میر افضل خان چیف منسٹر تھے. اور بلوچستان میں وہ تھے ذوالفقار بخشی تھے, جو بعد میں گورنر بھی رہے. تو یہاں چیف منسٹر تھے ہمارے میاں غلام حیدر وائن. پرائم منسٹر کے انیشیٹو پہ ہم نے ایک ٹیم ڈیولپ کی یہاں. واپڈا سے اس وقت غالباً جنرل علی اکبر نام ہوتا تھا ان کا, یا ایسے کچھ نام تھا, وہ چیئرمین تھے. ان سے بریفنگ لی, جو سابق چیئرمین رہ چکے تھے واپڈا کے, سابق ممبر پاور وغیرہ وغیرہ, جو ان کے ہائرارکی
کی ٹیمز تھی ان سے بریفنگ لی. ایسے کچی مٹی کے برتن لے کے ہم نہیں گئے تھے, پوری ٹیم تشکیل کی اس کے لیے. پھر سب سے پہلے ہم نے سندھ سے بات کی, اس کے بعد پھر سرحد سے بات کی, اور پھر بلوچستان سے بات کی. بلوچستان کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ تو فیور میں تھے ہی اس چیز کے. سندھ کا سب سے بڑا جو ایک خوف تھا کہ جب ڈیم بن جائے گا تو دریائے سندھ کا پانی روک دیا جائے گا, اور پھر سردیوں میں سمندر کا پانی اندر آ جائے گا, ہمارے مینگروو فارسٹ ختم ہو جائیں گے, ہماری فش انڈسٹری یہ سندھ کی جانب سے ایشو تھا. بالکل. اور سرحد کا, اس وقت کے سرحد کا اور آج کے کے پی کے کا یہ خطرہ تھا کہ نوشہرہ ویلی جو ہے یہ, کیونکہ ڈیم بہت اونچا ہے اور نوشہرہ ویلی اس سے کم ہائٹ پہ ہے, تو یہ جھیل بن جائے گی, سی پیچ کے نتیجے میں جھیل بن جائے گی. ان سے بھی بات ہوئی, اور ایک مرتبہ نہیں, ایک میٹنگ نہیں, بارہا میٹنگز ہوتی رہی. کبھی ہم ادھر جاتے تھے, کبھی ان کو یہاں مدعو کر لیتے تھے, کبھی سارے اسلام آباد اکٹھے ہو جاتے تھے وغیرہ وغیرہ. یہ چلتا رہا, سلسلہ چلتا رہا. اور ان کے وہ خدشات, ان کے وہ جو نیگیٹو ان کو انفارمیشن فیڈ کی تھی, ان کو ہم نے صاف کیا. مثلا سرحد کو ہم نے بتایا کہ آپ کو تو کانٹورز ہی غلط فیڈ کیے گئے ہیں, یہ تو عالمی انفارمیشن اویلیبل ہے نا, یہ کوئی پاکستان کے تو نہیں ہے کنٹور, صرف باہر سے آپ لے لیں, کسی کی رپورٹ لے لیں, یہ تو آپ کو کنٹورز غلط فیڈ کیے گئے ہیں. نوشہرہ ویلی اس ڈیم سے نیچے نہیں ہے, لیکن آپ کا یہ خدشہ ہے, اس کو 25 فٹ ڈیم کی ہائٹ کو کم کر دیا گیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ خطرہ نہ رہے. اور ان کی قیادت نے جی اس وقت جو اریگیشن منسٹر تھا صوبہ سرحد کا, وہ اے این پی کا تھا, فرید خان طوفان, انہوں نے کہا ہمیں تو یہ انفارمیشن ہی غلط دی گئی. اچھا, ہمیں تو یہ سارا یہ بتایا نہیں کسی نے. پھر ان کی قیادت میں ہمیں یہ کہا تھا کہ جی اس کو بلا وجہ پولیٹیسائز کیا گیا ہے اس ایشو کو, اور ہمیں سمجھ آ گئی جب آپ نے کنٹرولز دکھائے اور آپ نے پھر اس کی ہائٹ بھی کم کر دی وغیرہ وغیرہ, تو ہمیں ذرا موقع دیں کہ ہم انٹیلیجنسیا کو, تعلیم یافتہ لوگوں کو, پالیٹیشنز کو, کاشتکاروں کو شامل کریں, اور اس جو غلط تاثرات تھے ان کو مٹائیں. اس کے بعد آپ اعلان کر دیں, ہمارے دستخط تو ہیں. اور یہی چیز سندھ, ان کا یہ فکر تھا کہ ایک مقدار پانی کی, دریائے سندھ کے پانی کی ہر حال میں سمندر تک جانی چاہیے تاکہ وہ سمندر اندر نہ آ جائے, ہمارے مینگروو فارسٹ نہ خراب ہو جائے, اور ہماری فشنگ انڈسٹری بچ جائے. تو ہم نے انہیں کہا تھا بتائیے کتنا پانی جانا چاہیے. 10 سال کے پیریڈ میں ایک یہ قدرتی نظام ہے, آپ کا میرا بنا ہوا نہیں ہے. 3 سال ویٹ کہلاتے ہیں, 3 سال نارمل کا مطلب نارمل برف باری ہوئی ہے, نارمل بارش ہوگی, نارمل پانی ہوگا دریا میں, اور 3 سال ڈرائی ہوتے ہیں. میں نے ان سے یہ پوچھا تھا, ان کی ٹیم سے, ان کے چیف منسٹر بیٹھے ہیں سندھ کے اور سرحد کے سارے چیف منسٹر بیٹھے ہیں, ڈرائی سال میں کتنا پانی جاتا ہے. یہ 30-32 ہزار کیوسک. تو میں نے کہا کتنا جانا چاہیے, 1 لاکھ. ہم نے کہا نہیں 1 لاکھ نہیں, کوئی رپورٹ ہے آپ کے پاس. چنانچہ وہ ایک رپورٹ انہوں نے ہائر کی, کوئی باہر کی, کوئی انٹرنیشنل شہرت کی ایک کمپنی تھی, میکڈونلڈز فارم کی, کوئی تھا نام. انہوں نے کہا کہ ہم اسٹڈی کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے. ہم نے ان سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ معاہدے کا حصہ رکھیں اس کو, اٹ شوڈ بی ان بلیک اینڈ وائٹ. بالکل. یہ اتنی مقدار کم سے کم دریا سندھ کے پانی کی سمندر میں جائے گی, یہ اس معاہدے کا حصہ ہے. وہ 50,000 کہیں گے, وہ 1 لاکھ کہیں گے, وہ 20,000 کہیں گے, جتنے ہزار کیوسک وہ کہیں گے اتنا پانی بیراج سے چھٹ کے جائے گا اس میں. اور میں نے انہیں کہا کہ جب ڈرائی ایئر ہوتا ہے تو یہ پانی تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. دریا میں جب پانی نہیں ہے تو آپ اتنا 1000 کیوسک کہاں سے چھوڑیں گے, جب آپ کے پاس 7.2 ملین ایکر فیٹ پانی سٹور ہوا ہے, جتنا مرضی آپ چھوڑیں اس میں. بالکل. وہ تو معاہدے کا حصہ ہوگا. وہ مطمئن ہوئے, اور وہ بھی ان کا بھی یہی جواب تھا جو سرحد نے دیا تھا. اس کو تو پولیٹیکل ایشو بنا دیا گیا. آپ حیران ہوں گی, مجھے یہ کہنے دیں, میں کہا تھا بہت بعد میں, اس معاہدے کے دستخط کے بہت بعد میں 2001 میں مارشل لاء لگ چکا تھا, ہر چیز پہ انہوں نے قید ڈالی ہوئی تھی. ہم نکل گئے سندھ میں. میں کہا چلیے اپنے, میرے کھوسا قبیلہ وہاں بہت زیادہ بنسبت پنجاب کے, وہاں 1200-1400 کی ایک گیدرنگ تھی, کھانا تھا, اور اس میں نے پوچھا لوگوں سے کہ آپ کالا باغ ڈیم کے خلاف کیوں ہیں. تو میرے احترام میں وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ کھوسا اور سردار. بالکل. آخر جب میں نے زیادہ پروب کیا تو انہوں نے کہا جی کہ اب ناراض نہ ہوں, ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ موقع ہے کالا باغ ڈیم کا, یہ سارے نمکیات کے پہاڑ ہیں. ہاں میں نے کہا وہ تو ہے,
تو ہمیں یہ کہا گیا جی کہ پھر سارے وہ نمکیات وہاں سے دھل کے آ جائیں گے اور ہماری جو زمین ہے سندھ کی، صوبہ سندھ کی، وہ ساری شور ہو جائیں گی، نمک پڑ جائے گا. میں نے کہا آپ کا ایک خطرہ بالکل جائز ہے، لیکن اب بتائیے کروڑوں سال سے وہ دریا چل رہا ہے، تو جب وہ ان نمکیات کے پہاڑوں سے گزرتا ہے کہ زیر زمین چلا جاتا ہے یا اوپر چلا جاتا ہے؟ اوور ہیڈ برج کو بنی ہوئی ہے وہاں یا زیر زمین کا بکا رہے گا جی؟ وہ اس کی طرف دیکھے، وہ اس کی طرف دیکھے. سردار صاحب کو جواب دو بھائی. تو میں نے کہا یہ آپ کو صرف پراپیگنڈا فیڈ کیا گیا ہے. ڈیرہ غازی خان بھی تو اسی دریا کا پانی پی رہا ہے. میرا ضلع، انفارچونیٹلی یہ تمام معاملہ جو تھا وہ پولیٹیسائز ہو گیا. دیکھیے نا، میں یہی تو کہتا ہوں کہ یہ ڈس سروس ہے نیشن کو. اگر اس وقت وہ بیراج بن چکا ہوتا، بالکل آج آپ کی پانی آج حالات ہی مختلف ہوتے. بالکل بالکل. سردار صاحب، وقت کی کمی ہے لیکن ایز آلویز ہمیشہ دلچسپ گفتگو رہتی ہے اور کچھ نئی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں، جیسے آج کالا باغ ڈیم کے بارے میں جو پوری آپ نے جو اس پہ کام کیا خاص، وہ کہانی بھی انویل ہوئی. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو اس، اور تاکہ ہم یہ اینالائز کر سکیں کہ اب کیا ہونے والا ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور آج کے لیے اتنا ہی اب کیا ہوگا سے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے گا News 1 TV.